آج جو گزارشات پیش کرنی ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے 4-5 حدیثیں میرے ذہن میں ہیں، اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ پیش کر دی جائیں۔ سب سے پہلا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی اجرت طے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مزدور پکڑا اور اس سے کہا کہ یہ کام کر دو اور شام کو اپنی مرضی سے ہم نے پیسے اس کے ہاتھ میں دی کہ جی یہ تمہاری مزدوری ہے۔ نہ، اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس کا یومیہ جو اس کی اجرت ہے وہ زیادہ ہو۔ مزدوروں کا اپنا معیار ہے۔ کوئی مستری ایسا بھی ہے جو 2500 روپے لیتا ہے، 3000 لیتا ہوگا، کوئی 2000 بھی لیتا ہے، کوئی 1500 بھی لیتا ہوگا۔ مختلف معیارات ہیں، کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں، کپڑے سینے والے مختلف لوگ ہیں۔ 3000 روپے سے اوپر بھی لوگ لیتے ہیں پر سوٹ، لیکن اس سے کم میں بھی لوگ سوٹ سی دیتے ہیں، وہ بھی اجرت کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کے لیے فرمایا کہ شام کو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، لڑو گے، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اب اسے طے کر لو سب سے پہلے کہ صاحب یہ کام کرنا ہے، بتاؤ اس کے کیا پیسے لوگے۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی 5000 روپے دے دینا، وہ کام ہو جائے تو شام کو 5000 روپے اس کو دے دیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ تاکہ اختلاف نہ ہو، تاکہ بات نزاع تک نہ پہنچے اور جھگڑے تک نہ پہنچے۔ پہلا حق ہو گیا۔ دوسرا حق قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت کے اندر کام لیا جائے۔ جو بھی ملازم ہے، جو بھی مزدور ہے، جو وقت طے ہوا ہے اس وقت کے اندر کام لیا جائے۔ تو وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو کوشش یہ ہو کہ جو وقت کام کرنے کا ہے اسی وقت میں اپنے اس ملازم سے، اس مزدور سے کام لیا جائے۔ بے وقت اس سے کام نہ لیا جائے کہ جب آپ کا جی چاہا آپ نے فون کر کے اس کو بلا لیا اور وہ سامنے والے بیچارہ غریب آدمی مجبور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا باس ہے، یہی مجھے تنخواہ دیتا ہے ہر مہینے کے شروع میں اس کی بات نہ مانوں تو میری مزدوری نکل جاتی ہے، میرا کام، میری ملازمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مجبوری میں آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے، مجبوری میں، وہ خوشی سے آپ کے کام نہیں آ رہا ہوتا۔ بظاہر وہ شو کرتا ہے کہ ہاں صاحب میں خوشی سے آ رہا ہوں، لیکن وہ دل ہی دل میں 15-20 گالیاں ہمیں نقد دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ کیا کیسا حمق آدمی ہے، نہ اس کو شام کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، جب اس کے جی چاہتا ہے مجھے بلا لیتا ہے۔ تو مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ مزدور کا حق ہے کہ جو وقت ہم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے، عموماً وقت طے ہوتا ہے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا، یا صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کا۔ جب یہ وقت طے ہو گیا ہے تو 5:01 پر اگر آپ اس سے کام لیں گے تو شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں ہوگا۔ یا تو آپ اس کو الگ سے اس کا اوور ٹائم دیں، الگ سے اس کو پیسے دیں، الگ سے اس کو مزدوری دیں تو بات ہے، نہ دیں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بے برکتی کی بنیاد ہے۔ 2 حقوق ہو گئے۔ تیسرا حق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرو، یوں کرو کہ اگر تمہارا خادم، تمہارا خانسامہ، تمہارا باورچی تمہیں کھانا بنا کر لے کر آتا ہے اور تمہارے سامنے وہ پیش کرتے ہیں اور تم دیکھتے بھی ہو کہ اس کھانے کی خوشبو اسے محسوس ہوئی ہے، اس کھانے کو بناتے وقت اس کی تپش اور حرارت، وہ گرمی، وہ ساری چیزیں اس کھانا بنانے والے نے بھی محسوس کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کھانے میں سے اس بنانے والے کو بھی دو، اسے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاؤ، یا اپنے پاس نہ بٹھاؤ تو اس کھانے میں سے اس کو دے دو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم محسوس کرو کہ کھانا کم ہے تو کم سے کم 1 یا 2 لقمے ہی اسے کھلا دو، کہ جو کھانا اس نے بنایا ہے وہ اس کو چکھ بھی تو لے، وہ تھوڑا بہت اس میں سے کھا لے، وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ حقوق ہیں، یہ ایک مزدور کا حق ہے، ایک ملازم کا حق ہے، ایک مزدور کا حق ہے، اس کی اجرت اپنی جگہ، لیکن حسن سلوک بھی تو کچھ ہے۔
3 حق ہو گئے، چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر سے کام لو، درگزر کرو، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دو، ہر شکایت کے اوپر سرزنش نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کتنی دفعہ معاف کریں اپنے مزدور کو، اپنے نوکر کو ہم کتنی دفعہ معاف کریں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ ان صاحب نے پھر سوال کہ اللہ کے رسول کتنی دفعہ مزدور کو معاف کریں، اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو کتنی دفعہ شکایت کے اوپر معاف کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ پھر سکوت اختیار فرمایا، جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح، مزدور بار بار شکایت کا موقع دیتا ہے، نوکر بار بار ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ فرمایا فی کل یوم 70 مرتن، دن میں 70 دفعہ۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ فرمایا کہ دن میں 70 دفعہ اس کو معاف کرنا یہ اس کا حق ہے۔ ہم کرتے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں کرتے، ایک دفعہ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد ہوتا ہے 1 ہفتے پہلے معاف کیا تھا، پچھلے مہینے معاف کیا تھا، 2 مہینے پہلے معاف کیا تھا، آج اس نے پھر شکایت کا موقع دیا ہے، اس کو نکال دو کارخانے سے، دکان سے نکال دو، کل سے نہیں آنا کام پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ دن میں، ہر دن میں اگر وہ 70 دفعہ کوئی جرم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، 70 دفعہ اس کو معاف کرو۔ مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو موقع دو، یہ نہیں کہ اپنا نقصان کرو۔ 70 کے عدد سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو موقع دو۔ آپ کو لگتا ہے کہ جی انجانے میں اس سے یہ خطا ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، درگزر کر دو، موقع دے دو۔ دوبارہ ہو گئی ہے، پھر اس کو موقع دے دو۔ ہر بندے کے اندر اگر کوئی کمیاں، خامیاں، کمزوریاں ہیں تو اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں، خوبیاں بھی تو ہیں، ان چیزوں کو یاد کر کے اس کو موقع دو۔ لیکن ایک شخص کو اگر واقعتاً اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس ملازم کی وجہ سے، اس مزدور کی وجہ سے مجھے نقصان ہے، مجھے کاروباری طور پہ نقصان ہے، مجھے میری دکانداری میں نقصان ہے، تو پھر اس سے معذرت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ 4 حقوق ہو گئے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کے اجرت، بولیے مشہور حدیث ہے، فرمائے نا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں۔ ہم خون خشک کر دیتے ہیں، ہم خون خشک کر دیتے ہیں، اس کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، ان کی بہت اچھی عادت ہے، اپنانی چاہیے، بہت اچھی عادت ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ وہ ایک اجرت طے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کام کی اجرت طے ہوئی 5000 روپے، وہ جب وہ اجرت دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بڑھا کر دے دیتے ہیں، 500 روپے اوپر دے دیں گے، 1000 روپے اوپر دے دیں گے۔ مزدور خوش ہو جاتا ہے، غریب آدمی ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کی مجبوریاں ہوں گی، آپ نے طے کیا 200-400 روپے اوپر دے دیے، کوئی کام آپ کا اس کا کوئی کام آپ کو اچھا لگا، آپ کا جی خوش ہوا، تو اب اس کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ آپ اس کو خوش کریں۔ صرف یہ تو نہیں کہ صرف اس کی مزدوری اس کو دے دی، حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا کر اس کو دے دیں۔ غریب آدمی، ایک رکشے والا ہے، ٹیکسی والا ہے، یہ فلاں جگہ جانا ہے، کتنے لوگ ہیں، 600 روپے لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم 50 روپے اوپر بڑھا کر اس کو دے دیں، یار یہ 50 روپے اور بڑھا کے دے رہا ہوں، چائے پی لینا، تم خوش ہو جاتا ہے، آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی دلوں سے، زبانوں سے، اندر سے جو نکلتی ہے وہ بھی آسمانوں تک پہنچتی ہے، جو دعا نکلتی ہے وہ بھی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت، ان کی مزدوری ان کو دے دو، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اجرت کے معاملے میں انہیں تنگ نہ کرو،
اجرت کے معاملے میں، مزدوری کے معاملے میں انہیں پریشان نہ کرو، تو طے ہو گیا ہے دے دو، جیسے کام مکمل ہو جائے ان کے پیسے اس کو دے دو، الا یہ کہ اس وقت جیب میں آپ کے پاس نہ ہوئے، آپ معذرت کر کے تھوڑا اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار کل آ کے لے لینا، یا یہ کہ آپ موقع پر موجود نہ ہوئے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی میں ہوں نہیں، رات میں آ کے مجھ سے لے لینا۔ یہ کبھی کبھار کا چلتا ہے، لیکن اپنا معمول بنا لینا، اپنی عادت بنا لینا کہ جس سے میں کام کراؤں گا اسے تنگ کر کے پیسے دوں گا، یہ اچھی روش نہیں ہے، یہ اچھا انداز، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تاکید فرمائی کہ تاکہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اس مزدور کو بھی تاکید فرمائی کہ تم نے وقت میں ڈنڈی نہیں مارنی، تم نے کام میں ڈنڈی نہیں مارنی، جو تم نے بولا ہے اسی طرح تم نے کام کر کے دینا ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ مزدوری تمہارا حق نہیں بنتی، اور پھر وہ سارا کا سارا کام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی مزدوری حلال کرو، اسے بھی پابند بنایا ہے، ادھر سرمایہ دار کو بھی پابند بنایا ہے کہ تاکہ زندگی کا یہ پہیہ چلتا رہے، زندگی کی یہ گاڑی اسی طریقے سے چلتی رہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔